حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزانہ نہار منہ 7 عجوہ کھجوریں کھائے تو اس دن اسے زہر اور جادو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوہ کھجوروں کی ایک تاثیر بیان فرمائی، اور ایک روایت میں مدینہ کے عالیہ کی عجوہ کھجوریں۔ علماء نے لکھا ہے مدینہ سے قباء کی جانب جو راستہ ہے وہ عالیہ عوالی کہلاتا ہے، اس جانب کی عجوہ کھجوروں میں اثر زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزانہ 7 عجوہ کھجوریں کھائے نہار منہ تو اس کو زہر اور جادو کوئی نقصان اس دن نہیں پہنچائے گا جس دن اس نے کھائی ہیں۔ یہ عجوہ کے اندر اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے کہ وہ تریاق کا کام دیتی ہے، کہ عجوہ کھجور کھائی ہو 7 عدد تو اس دن زہر نقصان نہیں دے گا۔ جسم میں زہر اگر پی لیا یا کوئی اور زہریلی چیز اسے ڈسے گی تو اسے نقصان نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاصیت بیان فرمائی وہ اس میں پائی جاتی ہے۔ اطباء نے کھانے پینے کی چیزوں کے اثرات بیان کیے کہ فلاں چیز میں یہ اثر ہے، فلاں گرم ہے، فلاں ٹھنڈی ہے، لیکن ان کی ایک اپنی تحقیق ہے۔ لیکن جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یقینی ہے، اس میں تو شک ہو نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے، فرمایا الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین۔ کھمبی من کی قسم ہے۔ من و سلوہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ کھمبی جس طرح من مفت میں ملا، یہ بھی زمین سے مفت میں نکلتی ہے، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ کھمبی یہ جو تارا سا چھتری سی برسات کے موسم میں زمین میں بعض جگہ سفید اگ آتی ہے، نیچے ڈنڈی ہوتی ہے، اوپر سے چھتری، اور بعض جگہ گول بھی ہوتے ہیں۔ ان کو دیہاتوں میں لوگ کھاتے بھی ہیں، پہاڑوں میں ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک باندھی وہ کانی تھی، بینگی آنکھوں والی تھی، ٹیڑھی آنکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنی تھی، انہوں نے کھمبیاں کچھ پکڑیں، ان کا پانی نچوڑا، پانی نچوڑ کر چند دن باندھی کے آنکھوں میں ڈالا، اس کی باندھی کی آنکھیں اللہ نے درست فرما دی۔ اس لیے کہ صحابہ یقین سے عمل کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کے پانی میں آنکھوں کے لیے شفا ہے تو شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کی تاثیر بیان کی، طب نبوی میں وہ موجود ہے، انسان بیماریوں کے لیے، اپنی صحت کے لیے ان کو استعمال کرے۔ اور ویسے بھی جن چیزوں میں جو تاثیر پائی جاتی ہے، انسان کو کسی ماہر حکیم سے پتہ ہو یا خود تجربے سے پتہ ہو تو ان کو اس فائدے کے لیے، نقصان کے لیے انسان استعمال کر سکتا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور استعمال کرتے تو کبھی کبھار کھجور کے ساتھ ککڑی استعمال کرتے۔ ہمارے ہاں کھیرا ہے، تر ہے، ان کی تاثیر ٹھنڈی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ دونوں میں اکٹھی اس لیے کھا رہا ہوں کہ کھجور کی گرمی کو کھیرے کی ٹھنڈک دور کر دے گی، اور کھیرے کی ٹھنڈک کو اس کی گرمی دور کر دے گی، یعنی جسم میں اعتدال ہوگا۔ جس طرح ہمارے ہاں جب گرم چیزیں کھا لیتے ہیں، معدے میں جلن ہو تو ہم اوپر سے لسی پی لیتے ہیں، لسی پی لیتے ہیں یا کوئی اور ایسی چیز استعمال کرتے ہیں کہ جسم میں گرمی زیادہ ہے، کچھ ٹھنڈک ہو جائے، تو شرعاً ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جس چیز کا جو اثر ہے، تاثیر ہے، اس کے حساب سے استعمال کرنا یہ بھی درست ہے۔ تو عجوہ کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصیت بیان کی۔ ایک صحابی بیمار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے گئے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ جب ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا، سمجھ گئے، فرمایا یہ دل کا مریض ہے، کہ اس کو دل کی بیماری ہے۔ اور اخا کلدہ، بنو کلدہ کا ایک حکیم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارث بن کلدہ اس کا نام تھا، وہ یہودی تھا۔ اسی حدیث سے علماء نے دلیل بنائی کہ کافر ڈاکٹر سے علاج جائز ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابی کو مشورہ دیا کہ اس یہودی کے پاس جاؤ، وہ تیرا علاج کرے، کہ تو عام بخار نہیں ہے۔ اس دور میں تو یہ ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور بتایا کہ تجھے دل کا مرض ہے، تو ماہر حکیم ہے، اس کے پاس جا۔ اور پھر خود اللہ نے ذہن میں جب علم ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس حکیم کو چاہیے کہ عجوہ کھجوریں گٹلی سمیت ان کا پیسٹ بنائے، یعنی معجون بنائے، عجوہ کھجوروں کو بھی پیسے اور ان کی گٹلی کو بھی کوٹ کے پیس دے،
اور وہ تجھے تھوڑا تھوڑا کھلائے تو اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ یہ دل کے مریضوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو عمل بتلایا، تو بعض لوگوں نے اسے یقین رکھ کر استعمال کیا تو اللہ نے شفا بھی دے دی۔ انسان مدینہ سے، مکہ سے عجوہ کھجوریں جو صحیح عجوہ ہوں وہ منگوائے اور گٹلی اور اس کو خود پیسے۔ یہ بعض بازار سے بنے ہوئے پیسٹ ملتے ہیں لیکن ان کا یقین ہی نہیں ہوتا، تو جب خود انسان تیار کرتا ہے تو اس پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ایک عجوہ کھجور کی گٹلی سمیت اس کا معجون بنا لے، اور اس میں نقصان تو ہے نہیں، کھجور ہے، گٹلی ہے، اس کا تو نقصان کچھ نہیں ہے، لیکن کھائیں گے یقین سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اللہ شفا دے گا، تو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ بات یقین کی ہوتی ہے، جب ہمارا یقین ہوگا کہ شفا نہیں ملتی تو نہیں ملتی، جب یقین ہوگا شفا ہے تو اللہ دے دیتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوہ کھجور کی ایک تاثیر بیان کی کہ جو بندہ صبح نہار منہ 7 عجوہ کھجوریں روزانہ کھاتا ہے تو دن کو جادو اور زہر اس پر اثر نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔